Assalamu alaikum. My name is Komal Nisar and my roll number 21703, and today my presentation topic is definition of education research, scope and the importance of research. So research is a formal systematic application of the scientific method to the study of problem. یعنی یہ تعلیمی تحقیق ہے نا، یہ سائنسی طریقہ کار کا جو بقاعدی منظم انتقال ہوتا ہے. یعنی جو جتنے بھی سائنٹیفک جو طریقے ہیں نا وہ ریسرچ میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر ایجوکیشن ریسرچ از دا فارمیٹک، یعنی اس کے بعد جو تعلیمی اس کا مسئلہ ہے نا، اس کی تحقیق کے مطابق جو اس کا کیا تعلیمی تحقیقی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ منظم انتقال ہوتا ہے. اور جو تمام سائنس کے ہدف کے طریقے ہوتے ہیں، اس کو بیان کرنا ہے، اس کو وضاحت کرتا ہے، اس کی پیش گوئی کرنا ہے یا مظاہرہ کرنے کو کنٹرول کرتا ہے. یہ تعلیمی مظاہرہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ٹائپ آف ریسرچ، اس کی دو ٹائپس ہیں، بائی میتھڈ اینڈ بائی پرپز. ٹائپس آف ریسرچ بائی میتھڈ، اس کی بھی آگے دو اقسام ہیں جس میں کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آتا ہے. اس میں کوانٹیٹیو ریسرچ میں آ جاتا ہے. کوانٹیٹیو ریسرچ از اے کلیکشنز اینڈ انالائسز آف نیومیریکل ڈیٹا ٹو ڈسکرائب، ایکسپلین، پیریڈی اور کنٹرول فنومینا آف انسٹنس. یعنی اس میں اس میں جو مقداری تحقیقات کو بیان کرنے کا جو عدمی ڈاٹا کا مجموعہ تجربہ ہوتا ہے، یعنی دلچسپی کو مظاہرے کی وضاحت کرتا ہے. اس میں پیش گوئی اور اس کو کنٹرول کرنا. اس کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے صرف اعداد و شمار کے استعمال سے زیادہ شامل ہے. ایک طریقے کے یعنی ایک مطالعے کے لحاظ سے مقداری تحقیق ان مصفرات کو بیان کرتا ہے جن کی جانچ کی جائے، تحقیقی وضاحت کی جاتی ہے اس میں. اس کا یہ طریقہ کار مطالعے کا انجام دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ کنٹرول بھی برقرار رکھتے ہیں اس کے لیے. اس کے بعد کوانٹٹی ریسرچ اس میں آ جائے. کوانٹٹی ریسرچ جو مجموعہ ہوتا ہے یہ تجربہ کرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے، یعنی بیانی اور بصری جو ڈیٹا ہوتا ہے، یعنی کسی اعداد و شمار کسی خاص کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے یا دلچسپی کا رجحان ہوتا ہے. یا معیاری طریقہ مختلف، یعنی اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ قابلیت کی تحقیق ہوتی ہے، اس کو لازمی طور پر ایک مستقیم مربوط یکساں دینا، اور وہ استدلال کرتا ہے کہ تمام معنی ایک خاص نقطہ نظر کے واقعہ ہوں یا ساق و اسباب اور مختلف لوگ جو لوگ ہوتے ہیں اور گروپوں کے اکثر نقطہ نظر ہوتے ہیں اور وہ ساق و اسباب ہوتے ہیں نا، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت. اس کے بعد اس میں ڈفرینس از in quality and quantity research. Quality research different to quantity research in two aggregation. یعنی اس کے دو طریقے ہیں. کوانٹٹی، اس کے دو طریقے ہیں جس میں وہ بتاتا ہے کہ جو کوانٹٹی ریسرچ ہے اس کی جو کثرت کی بدولت جو بین وقت کا مجموعہ شامل ہوتا ہے. اس بیانہ اور بصری ڈیٹا ایک طویل مدت کے دوران اور جتنا ممکن ہو ڈیٹا اکٹھا کرنا قدرتی ماحول میں رہنے میں ہوتا ہے. یعنی اس میں جو قدرت مقداری مطالعہ ہوتا ہے، اس کے برعکس جو تحقیقی اکثر محقق کے زیر کنٹرول ماحول میں محققین کے زیر کنٹرول حالات میں کی جاتی ہے. یعنی ڈیٹا اکٹھا کرنا، اس کا تجربہ کرنا اور لکھنا، الگ الگ کرنا، اس میں وہ ساری کی ساری سرگرمی آ جاتی ہیں. کیونکہ یہ کوانٹیٹی کو ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، ان میں چیزوں کا مطالعہ اس کی جو فطری ترتیب میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں اس کے بعد اس میں جو تحقیق میں بعض اوقات قدرتی جو تحقیق ہوتی ہے، قدرتی تحقیقات یا فلیٹ پر مبنی ریسرچ بھی کی جاتی ہے. اس کے بعد آ جائے گا جو ریسرچ. اس کے بعد ٹائپس آف ریسرچ بائی پرپز. اس کی 5 ٹائپس ہیں جو بیس، اپلیکیشن، اپلائیڈ، ایولیوشن، ایکشنز، آرٹ یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے بعد بیسک اینڈ اپلیکیشن ریسرچ. اس کے اندر جو ڈفرینس بٹوین بیسک اینڈ ڈفرینس ریسرچ اس کے اندر آ جائے گا.
یعنی بیسک ہوتا ہے، اور یہ اپلائیڈ ریسرچ ہوتا ہے اس کو الگ الگ بحث کرنا مشکل، کیونکہ وہ ایک ہی چیز پر ہے۔ تسلسل اپنی خاص ترتیب شکل میں اور بنیادی تحقیق میں صرف ترقی یا تحصیل کا مقصد کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ ایک نقطۂ تھیوری ڈیولپمنٹ ایک تصویری عمل جس میں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وقت کے ساتھ تحقیقی جو مطالعات ہوتا ہے وہ بنیادی تحقیقی فکر مندی نہیں ہو سکتی ان کے نتائج کی فوری افادیت کے ساتھ، کیونکہ یہ بنیادی تحقیق و عملی جو تعلیمی اقدار کی طرف لے جاتے ہیں اور کوئی سال پہلے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اپلائیڈ ریسرچ میں آئے گا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ کس مقصد کے لیے کی جاتی ہے۔ کسی تھیوری کو اپلائیڈ کرنا یا جانچنا، پریکٹیکل کو حل کرنے یا اس کی افادیت کو تعین کرنے کے لیے مسائل۔ ایک استاد یہ پوچھتا ہے کہ کیا متعدی ذہانیت کا نظریہ مدد کرے گا میرے طالبہ کو تعلیم کو بہتر، یعنی یہ طالبہ کو تعلیم کو بہتر بنانا ایک عملی کلاس روم میں جواب تلاش کر رہا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل، جیسے اس میں ایک سوال پوچھا ہوا ہے کہ ول دا تھیوری آف ملٹی پلائی انٹیلیجنس ہیلپ امپروو اسٹوڈنٹ لرننگ، یعنی یہ اس میں وہ پوچھتا ہے کہ کیا ایک کلاس روم یعنی طالبہ کو یعنی ایک کلاس روم میں طالبہ سے سوال پوچھے جاتے ہیں، کیا اس کو مطالعہ یعنی تھیوری کے اپلائی ٹو ہیلپ امپروو جو اس کی جو لرننگ ہے وہ اس کو امپروو کر سکتا ہے، اس میں یہ پوچھی جاتی ہے۔ کریکٹرسٹکس آف کوانٹیٹی ریسرچ ہو جائے گا، اس کے بعد اس میں یعنی جو معیاری تحقیق اس میں ہو جائے گا۔ جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں اس کے دو ہیں جو کوانٹیٹی ریسرچ سے مختلف ہے، یعنی دو مختلف طریقے سے جو کوانٹیٹی ریسرچ ہے اس میں اکثر شامل ہے۔ ایک طویل مدت کے دوران بیانہ اور بصری ڈاٹا کو دولت کے مابین وقت اس کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کے مجموعے کو یعنی ڈیٹا کو قدرتی جو ڈیٹا اس کو ماحول میں رکھتے ہیں۔ مقداری مطالعات میں اس کے برعکس اس کی توہین اکثر محلق کے زیر کنٹرول ماحول میں محقق کے نظریہ کنٹرول حالات میں کی جاتی ہے، اور ڈیٹا اکٹھا کرنا، اس کا تجربہ کرنا، اس کو الگ کرنا اس میں اسی سرگرمیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس میں آتا ہے کہ جو تعلیمی مسائل ہوتے ہیں اس کا مطالعہ سائنسی طریقے سے کیا جاتا ہے، اور تعلیمی تحقیق اور سائنس کے کچھ دوسری اقسام میں بڑا فرق ہوتا ہے، یعنی تحقیقی مطالعہ شدہ نظریے کی نوعیت ہے جس کی وضاحت کرنا کافی مشکل ہو سکتی ہے۔ ان حالات کی پیشی گوئی کرنا اور ان پر قابو پانا جن میں انسان شامل ہے، اب تک سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، جو حیاتیاتی تحقیقی عملی طور پر 4 معمولی مراحل پر شامل ہو سکتا ہے، یعنی اس کے بعد اس کا جو اسکوپ آف ایجوکیشن اس میں شامل ہو جائے گا، اس کے آگے اس کے 4 جو پوائنٹ ہیں اس میں وہ آ جائیں گے، یعنی جو فرسٹ آ جائے گا سلیکشن اینڈ ڈیفائن آف آ پرابلم آ جائے گا، اس کا ایکسلیٹر آف ریسرچ پروڈکٹ آ جائے گا، انالائسس آف ڈیٹا آئے گا، آگے آئے گا ڈرائنگ اینڈ اسٹارٹنگ کنسلیشن۔ پہلا آئے گا پرابلم، پہلا آئے گا سلیکشن اینڈ ڈیفینیشن آف آ پرابلم، اس میں یہ کہے گا کہ اس کا ڈیٹا جمع کرنا، اس کو تجربے کے ذریعے اس کو جانچ یا جواب دیا جا سکتا ہے۔ پر تحقیقی سوال کی نشاندہی کرتے ہوئے محقق عام طور پر پہلے شائع شدہ یعنی جو پہلے اس کے ریسرچ کی جاتی ہے اس کے اوپر وہ پہلے اس کا جائزہ لیتا ہے، اسی موضوع پر وہ تحقیق کرے گا اور نتائج کے بارے میں قیاس کرنے کے بعد اس معلومات کا استعمال کریں۔ دوسرے الفاظ میں وہ سوال کے جواب کے بارے میں ایک تعلیمی یافتہ اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے ایکسلیٹر آف ریسرچ پروڈکٹ، یعنی تحقیقی طریقہ کار پر رد عمل، اس کا وہ جو طریقہ کار کے متعلق وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں شامل تمام سرگرمیوں اس کی عکاسی کرتا ہے۔ مسئلہ یعنی مسائل کے طور پر وہ ڈیٹا اکٹھا جمع کیا جاتا ہے اور کسی سے بڑی حد تک مخصوص طریقہ کار تحقیق سوال یا اس میں شامل مستغیرات کے ذریعے وہ طے کیا جاتا ہے، اس کا جو مطالعہ ہوتا ہے اس کو وہ اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے انالائسنگ آف ڈیٹا، انالائسنگ آف ڈیٹا یعنی ڈیٹا کا تجربہ، اس میں آ جائے گا جو
جو ڈاٹے کا تجربہ اس کس طریقے سے کیا جاتا ہے، وہ میں یعنی وہ ڈاٹا ہوتا ہے پہلے اس کی وہ جانچنے کی اجازت دیتا ہے، پھر فرقہ یا تحقیقی سوال کا جواب تحریری عام طور پر وہ درخواست میں شامل ہوتا ہے۔ ایک یا زیادہ یہ شماریاتی تکنیک ہوتی ہیں، کچھ مطالعات کے ذریعے ڈاٹے کے تجربے سے زبانی استعمال ہوتا ہے، یعنی داستانی اعداد و شمار کی ترتیب ہوتی ہے اس میں، اور ان مطالعے میں اور ان معاملات میں عام طور پر ان کے بارے میں کئی بصیرت شامل کی جاتی ہے، یعنی سوال میں مظاہر مستقبل کی تحقیق کے لیے مرفدیات بیان کی کرے یا دونوں ہو جائے۔ لاسٹ والا ہے اس میں ڈرائنگ اینڈ اسٹارٹنگ اور کنسلیشنز، یعنی اس میں نتیجہ کیس کرنا یا بیان کرنا ہے، یعنی وہ نتائج جو ہوتا ہے، وہ نتائج جو زیر باعث ہوتے ہیں، بحث ہوتے ہیں، وہ موضوعات کے بارے میں وہ عوامی جو علم ہوتا ہے اس کو آگاہ کرتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس کے اعداد و شمار کے بعد اس کا جو نتائج ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔